بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ محترم ناظرین کرام، علمی مذاکرہ چینل پر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ کے سامنے لیکچر سیریز پیش کی جا رہی ہے۔ آج اسی سلسلے کا جو لیکچر ہے، اس میں ہم قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بلا شبہ سماعت، بصارت اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین انسان سے سوال کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کچھ ظاہر ہیں، کچھ چھپی ہوئی ہیں۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور پھر یہ آنکھ ایک نعمت ہے اور اس آنکھ کا دیکھنا ایک دوسری نعمت ہے۔ یہ کان بھی نعمت ہے اور اس کان کا سننا ایک دوسری نعمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے، اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کان کو، اس آنکھ کو اور اس دل کو ہم ان کاموں میں استعمال کریں جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں میں استعمال کرنے سے بچائیں جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ کانوں کے درست استعمال کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اس کان کو استعمال کر کے آپ اللہ کی کتاب کو سنیں، اور یہ کتاب اللہ کو سننا ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ سنن نبی داود کے اندر روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر بہ، کہ اللہ تعالیٰ کان لگا کر نبی کی اس آواز کو سنتے ہیں جو قرآن کے ذریعے بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کو سننا یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک پسندیدہ عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ عمل تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے بھی سن۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہ پسندیدہ عمل تھا، قرآن کو سننا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں ہمیں کہ اللہ کے فرشتے بھی قرآن کو سننے کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اپنے گھر میں، تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ چراغ سے ہیں جو نیچے آ رہے ہیں۔ انہوں نے تلاوت روک دی، وہ چراغ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات ہوئی، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تیری قرات کو سننے کے لیے نیچے آ رہے تھے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کی کتاب کو سنیے، یہ کانوں کا بہترین استعمال ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو سننا، ان کو یاد کرنا، ان کو آگے پہنچانا، یہ بھی ایک بہترین عمل ہے اور کانوں کا بہترین استعمال ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، اس کو ہمیشہ روشن رکھیں، سمع مقالتی، جو میری بات کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سننا اور پھر ان کو آگے پہنچانا، ان پر عمل کرنا، یہ ایسا کام ہے جو انسان کے کانوں کا بہترین استعمال ہے۔ اسی طرح
دین کے حوالے سے جو بھی مجلس ہوتی ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، سیرت النبی کی مجالس ہیں، جہاں پر بھی دین کی بات کی جا رہی ہے، کسی کلاس کے اندر ہے، کسی پارک کے اندر ہے، کسی کانفرنس کے اندر ہے، کسی مذاکرے کے اندر ہے، جہاں پر بھی دین کی بات کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ یہ کانوں کا بہترین استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو بات کو سنتے ہیں اور بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اس انداز سے بیٹھتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیر، کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ذرا سی حرکت کریں گے اور پرندے اڑ جائیں گے۔ تو دین کی باتوں کو غور سے سننا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طرز عمل تھا۔ اور آج ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ جہاں پر دین کی بات شروع ہوتی ہے ہم فوراً رخ بدل لیتے ہیں، کسی چینل پر اگر بات آ رہی چینل بدل لیتے ہیں، کسی مجلس میں بات ہو رہی وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا اور یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ تو بہترین استعمال کانوں کا کیا ہے کہ آپ دین کی بات کو سنیں۔ اسی طرح کانوں کا بہترین استعمال کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے پکار لگائی جائے، اذان ہو رہی ہو تو ہم اس کو سنیں اور سن کر کیا کریں، اس کا جواب دیں۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو ہم بھی جواب دیں، حی علی الصلاۃ کہے تو ہم جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی اذان کو سنیں اور اس کا جواب دینا یہ ایک بہترین طرز عمل ہے، یہ بہترین ایک اسلوب ہے، کام ہے کان کے استعمال کا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں بھی بتائی ہیں جن کا تعلق ہمارے روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ مثال کے طور پر ہم جہاں پر بھی ہوتے ہیں، بازاروں میں، گھروں میں، تو بعض اوقات ہمیں کچھ ناپسندیدہ آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے گدھے کی آواز ہے، یا کبھی پسندیدہ آواز آتی ہے جیسے مرغ کی آواز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو، اللہم انی اسألک من فضلک، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب کسی مجلس کے اندر، کسی محفل میں، کہیں پر بھی آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو پاس بندہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اور اس کو چھینک آ جاتی ہے اور وہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، تو آپ پر یہ لازم ہے، سننے والے پر یہ کانوں کا ایک استعمال ہے کہ آپ اس کی الحمدللہ سن کر اس کو جواب دیں۔ اور جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے صحت سلامتی عطا فرمائی ہے، اور آپ جواب میں اس کو کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کے حالات کو درست کر دے۔ اور پھر چھینک لینے والا کیا کہتا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ آپ کو سیدھے راستے پر گامزن رکھے اور آپ کے تمام معاملات کی اصلاح کر دے۔ تو یہ کانوں کا استعمال ہے جو صحیح ہے، شریعت نے جس کی رہنمائی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی صحیح باتیں ہیں، درست باتیں ہیں، مباح باتیں ہیں، میاں بیوی کے آپس میں، دوستوں کی آپس میں گفتگو جو لغو کاموں پر مشتمل نہ ہو، لغو باتوں پر مشتمل نہ ہو، ان کو سننا بھی یہ کانوں کا بہترین استعمال ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم کانوں کے برے استعمال کی طرف، غلط استعمال کی طرف۔ یہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ نے جو بھی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں اللہ نے ان کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے۔ تو یہ بہترین استعمال تھا۔ اور اب غلط استعمال کیا ہے کانوں کا؟ سب سے پہلی بات میوزک سننا، موسیقی اور گانے سننا۔ یہ ایسا طرز عمل ہے، ایسا کام ہے جو شریعت کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو، بیہودہ باتوں کو خریدتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے مراد موسیقی ہے۔ اب صحابہ کرام کی تفسیر سے بڑھ کر کس کی تفسیر ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، شیطان نے جب کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو، ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا اور میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے جس کو تم گمراہ کرنا چاہتے ہو کر لو۔
تو شیطان کی آواز کیا ہے؟ یہ موسیقی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، چھوٹی عمر کے تھے، تو موسیقی کی بانسری کی آواز آئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی۔ تھوڑا سا آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ اب آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں آ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹا لی۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ موسیقی کو سن کر وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ موسیقی کو سننے کے لیے کانوں میں ہینڈ فری ڈال رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سننے کے لیے، کانوں کو موسیقی سے بچانے کے لیے اپنے کانوں کو بند کر رہے ہیں، اور ہم بھی کانوں کو بند کر رہے ہیں اس لیے کہ ہینڈ فری اندر جائے گی اور وہ موسیقی کو، میوزک کو ہمارے اندر داخل کرے گی۔ ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ کام ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسی قومیں آئیں گی آخر زمانے کے اندر جو مختلف حرام چیزوں کا نام بدل کر ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز المعازف بھی استعمال کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ یہ گانے بجانے کے جو آلات ہیں، لوگ ان کا نام تبدیل کر کے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح کانوں کے غلط استعمال میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ مسلمانوں کی جاسوسی کریں۔ جو باتیں آپ کو نہیں سنانی، لوگ آپ کو سنانا نہیں چاہ رہے، آپ زبردستی ان کی بات سننے کی کوشش کریں، تو یہ کانوں کا غلط استعمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون، جو بندہ لوگوں کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، کان لگاتا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے، او یفرون منہ صب فی اذنہ، تو کیا ہوگا؟ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان میں سیسا ڈالیں گے۔ اسی طرح کانوں کا غلط استعمال یہ بھی ہے کہ آپ جو بات سنیں اس کو آگے نشر کرنا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ بندہ جو سنے اس کو آگے پہنچا دے، تو یہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب کوئی بات ہمارے سامنے آئے، ہمارے کانوں میں کوئی بات پڑے، تو پہلے اس کی تصدیق کریں، پہلے ویریفیکیشن کریں، کنفرم کریں کہ کیا بات ایسے ہی ہے۔ اگر ویسے ہے تو پھر اس کو آپ آگے نشر کر سکتے ہیں اگر اس کی ضرورت ہے، اور اگر بات ویسے نہیں ہے اور آپ اس کو آگے پھیلا رہے ہیں تو آپ برابر کے مجرم بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی غلط کار شخص کوئی بات لے کر آئے، کوئی خبر لے کر آئے، تو کیا کرو؟ فتبینوا، اس کی تصدیق کر لیا کرو، اس کو کنفرمیشن، اس کی ویریفیکیشن ضروری ہے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس خبر کی بنیاد پر، اس جو انفارمیشن تم تک پہنچی ہے اس کی بنیاد پر تم کوئی کارروائی کر دو اور بعد میں تمہیں اس پر ندامت کا اظہار کرنا پڑے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر بات سن کر اس کو آگے پہنچا دینا بغیر تصدیق کے ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور اسی طرح کانوں کا غلط استعمال یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کی غیبتیں سنتے رہیں، خود چاہے نہ کریں، چغلیاں سنتے رہیں، جھوٹ سنتے رہیں، غلط باتیں سنتے رہیں اور خاموش رہیں، یہ بھی کانوں کا غلط استعمال ہے۔ جہاں پر کوئی بات غلط ہو رہی ہے آپ اس کو یا تو کنڈیم کریں، اس کی تردید کریں، یا پھر آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ غلط بات کو سن کر وہاں پر بیٹھے رہنا یہ درست نہیں ہے، اور خصوصاً ایسی غلط باتیں جو دین کے خلاف کی جا رہی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جا رہی ہیں، ایسی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، کہ جب تم ایسی مجلس میں ہو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، تو پھر فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، وہاں پر نہ بیٹھو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں اگر کوئی ضروری کام ہے آپ کو وہاں پر، وگرنہ آپ کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کان بہت بڑی نعمت ہے،
یہ ظاہری شکل و صورت بھی اور جو اس کی قوت سماعت ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس حوالے سے ہم سے سوال کرنا ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ کانوں کا بہترین استعمال کریں اور برے استعمال سے اپنے آپ کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔